جذبات کے جنگل میں آخری قسط۔ وہ 3 روز اس کمرے میں بند رہے۔ لڑکی نے تھانے دار سے کہا، اگر میرے بدلے یہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں تو میں تمہارے لیے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، بھگت لوں گی۔ تھانے دار نے اسے کہا، مروں گا تو تمہیں ساتھ لے کر مروں گا، نکلوں گا تو تمہیں ساتھ لے کے نکلوں گا۔ مجھے صرف تمہارا غم ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ تیسرا دن تھا یا چوتھا۔ تھانے دار نے مجھے سنایا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ باہر رات ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ہمارے لیے کھانا آیا تھا۔ کھانا لانے والے کا چہرہ بدستور کپڑے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے کھانا ہمارے آگے رکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ قمیص کے اندر سے اس نے تقریباً 2 فٹ لمبی اور 1 انچ موٹی لوہے کی سلاخ نکالی۔ اس کا ایک سرا پیچ کس کی طرح تھا۔ اس آدمی نے سلاخ میرے قریب خشک گھاس کے نیچے چھپا دی اور آہستہ سے کہا، یہ دیوار پچھواڑے کی ہے، دیوار پتھروں کی ہے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد اس سلاخ سے پتھر نکال لینا، آواز نہ نکلے، پتھر آسانی سے نکل آئیں گے۔ 3-4 پتھر نکلے تو تم دونوں بڑے آرام سے اس سوراخ میں سے نکل جاؤ گے۔ آج یہاں تھوڑے آدمی ہیں، وہ اس طرف دروازے کی طرف سوئے ہوئے ہوں گے، آواز نہ نکالنا۔ وہ مجھے نقب لگانے کو کہہ رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہ کام ماہر نقب زن آواز نکالے بغیر بڑی تیزی سے کر لیا کرتے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ میرا کون سا ہمدرد ہے۔ مجھے شک ہوا کہ یہ مجھے قتل کرنے کا بہانہ پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے کہا، میں آپ کا ایک احسان مند ہوں، آپ نکل جائیں، میں احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے اصرار پر اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ کوئی 1 سال ہوا میں دوسرے تھانے میں تھا۔ ایک بھگوڑے فوجی کی گرفتاری کے کاغذات آئے۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے ایک رات اس کے گھر چھاپا مارا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ مسلمان ہے۔ اس کے باپ نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ یہ فوجی اس کا اکیلا بیٹا تھا، باقی 2 لڑکیاں تھیں۔ یہ اکلوتا بیٹا گھر سے بھاگ کر بھرتی ہو گیا تھا۔ اسے فرنٹ پر بھیجا گیا تو راستے سے بھاگ آیا۔ اس کی ماں اور بہنیں بہت روئیں۔ ماں نے دوپٹہ اتار کر میرے پاؤں میں رکھ دیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بعض بھگوڑے فوجی اپنے تھانے کے تھانے داروں کو ماہوار رشوت دیتے اور گرفتاری سے بچے رہتے تھے۔ تھانے دار ایسے 3 فوجیوں سے رشوت لے رہا تھا۔ یہ چوتھا فوجی آ گیا مگر وہ باقاعدہ رشوت دینے کے قابل نہیں تھا۔ تھانے دار نے اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ماں اور بہنوں کی فریادوں سے متاثر ہو کر اور یہ خیال کر کے بھی کہ وہ مسلمان ہے، اسے گرفتار نہ کیا۔ اس نے چوکیدار اور نمبردار سے بھی کہہ دیا کہ اس جوان پر پردہ ڈالے رکھیں۔ اس نے گرفتاری کے حکم نامے کا جواب دیا کہ بھگوڑا ابھی مفرور ہے، گرفتاری کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ 6-7 مہینے بعد تھانے دار کو اس تھانے میں بھیج دیا گیا جہاں وہ اب تھا۔ اتنا عرصہ اس نے بھگوڑے کو گرفتار نہ کیا۔ اب 1 سال بعد وہی فوجی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ تھانے دار نے مجھے سنایا، اس نے بتایا کہ دوسرے تھانے دار نے آتے ہی اسے گرفتار کر لیا اور اتنی زیادہ رشوت مانگی جو وہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے 1 دن کی مہلت مانگی۔ دوسرے دن ایک ہیڈ کانسٹیبل اس کے گھر چلا گیا۔ اسے ماہوار رشوت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو ٹالا اور گھر سے جنگل کو بھاگ گیا۔ ایک روز اتفاق سے اسلحے کے 2 آدمیوں سے ملاقات ہوگی۔ وہ اسے اسلحے کے پاس لے گئے۔ اسے راہزنی کی ٹریننگ دی گئی اور جرائم کے کچھ اور ڈھنگ بھی سکھائے گئے۔ اس نے بخوشی یہ پیشہ قبول کر لیا۔ میری خوش نصیبی دیکھو کہ وہ اس گروہ میں تھا جس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ اسے اس رات میرے پاس آنے کا موقع ملا۔ میری نیکی میرے کام آئی۔ اس نے مجھے راستہ سمجھا دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسلحہ میرے متعلق فیصلہ نہیں کر سکا کہ میرے عوض حکومت سے رقم مانگے یا مجھے قتل کر دیا جائے۔ وہ گرفتاری سے ڈرتا ہے، شاید مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ فوجی یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ میری اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مدد کرتا پکڑا گیا تو اسے اصلہ سزائے موت دے گا۔ اس نے میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ میں نے 1.5-2 گھنٹے بعد وہ دیا بجھا دیا جو کمرے میں جلتا رہتا تھا۔ اندھیرے میں سلاخ اٹھائی اور دیوار کے پاس بیٹھ کر دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ یہ باقاعدہ پتھروں کی دیوار تھی، اوپر مٹی کا لیپ تھا۔ میں نے لیپ اکھاڑ کر ہاتھ سے ٹٹولا اور 2 پتھروں کے درمیان سلاخ کا سرا رکھ کر زور لگایا۔ کوشش کے بعد 2 پتھر ہلنے لگے۔ پابندی یہ تھی کہ آواز نہ نکلے ورنہ یہ پتھر نکالنے مشکل نہیں تھے۔ ایک پتھر باہر آ گیا۔ اب کوئی مشکل نہیں تھی۔ میں نے فرش تک 4-5 پتھر نکال لیے۔ یہ سیمنٹ سے نہیں مٹی سے جڑے ہوئے تھے۔ پھر اتنا سوراخ ہو گیا کہ اس سے میں رینگ کر نکل سکتا تھا۔ میں نے سلاخ ہاتھ میں رکھی اور پیٹ کے بل باہر نکل گیا۔ میں اٹھا ہی تھا کہ مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور ایک لاٹھی میرے کندھے پر پڑی۔ میں نے یہ ضرب سہ لی اور سلاخ سے جوابی وار کیا۔ سلاخ اس کے سر پر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ اس کے بعد اس کی آواز نہ نکلی۔ اگر لڑکی ساتھ نہ ہوتی تو میں دوڑ پڑتا۔ لڑکی سوراخ سے نکل رہی تھی۔ ادھر سے آدمی دوڑتے آ رہے تھے۔ میں نے لڑکی کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور اسے کہا کہ میرے ساتھ رہے۔ وہ شاید 4 تھے، مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ ایک کے پاس برچھی تھی۔ مجھے زیادہ زخم برچھی کے آئے ہیں لیکن کوئی گہرا نہیں۔ سلاخ نے بہت کام دیا۔ لڑکی کو میں نے بائیں بازو کے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اسے بھی 2 زخم آئے ہیں لیکن معمولی ہیں۔ دوسروں کے پاس ڈنڈے اور شاید چاقو بھی تھے۔ میں اپنے قید خانے سے دور ہٹتا جا رہا تھا اور مقابلہ بھی کر رہا تھا۔ لڑکی نے جھک کر 2 پتھر اٹھا لیے اور تاک تاک کر مارے۔ شاید پتھر 1-2 کے منہ پر لگے تھے۔
ان میں سے صرف ایک رہ گیا اور میں لڑکی کو ساتھ لیے بھاگ اٹھا۔ میرے تعاقب میں کوئی نہیں آیا۔ وہ سلاخ اس پلنگ کے نیچے پڑی ہے، زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں چلتا رہا، بہت دور آ کر لڑکی کا دوپٹہ پھاڑ کر جہاں جہاں باندھا جا سکتا تھا باندھا اور چل پڑا۔ میری رفتار کم ہونے لگی، جسم بے حال ہو گیا۔ کچھ دور تک لڑکی نے سہارا دیا، مجھے تسلیاں دیتی رہی، ذرا بھر نہ گھبرائی۔ اس نے یہاں تک کہا کہ چل نہیں سکتے تو میں تمہیں پیٹھ پر اٹھا لیتی ہوں۔ میں نے روح کی بھی قوت صرف کر ڈالی اور چلتا رہا۔ سحر کے وقت یہ پہلا گاؤں راستے میں آیا۔ ان لوگوں نے مجھے پہچان لیا اور ایک آدمی کو جگا لائے جس نے زخموں پر رات کو سوت جلا کر راکھ رکھی اور اوپر دیسی شراب میں کپڑے بھگو کر باندھ دیے۔ اب ملک مجھے یہ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے اپنے ASI کو بلایا تھا، مگر یہ بھی ڈر تھا کہ ہندو ہے اس لیے دھوکہ دے گا۔ اس کی جگہ تم آ گئے۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا اور میں اسے قتل کی واردات میں شامل نہیں ہونے دوں گا، خواہ مجھے ایک بار پھر بھاگنا پڑے۔ یہ میرے لیے اب صرف لڑکی نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسے اب مسلمان سمجھو۔ اس پر جو ظلم ہوا ہے وہ دیکھو، کس مردود کے ساتھ اسے بیعت دیا گیا تھا۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے قاتل کو پکڑ لیا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ اس سے صورت بدل گئی ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ بیان دوں گا کہ لڑکی کی نشاندہی پر میں اس کے گاؤں جا رہا تھا۔ راستے میں رات ہو گئی اور میں اسلحے کے گھیرے میں آ گیا۔ اسلحے سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گا، فی الحال اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ مجھ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ میں اکیلا کیوں گاؤں کو چل پڑا تھا۔ اس کا یہ جواب دے سکتا ہوں کہ میں کسی کو خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اکیلا گیا اور خاموشی سے گیا اور رات کو گیا۔ لڑکی کی نشاندہی کیا بتاؤ گے؟ یہی ملزم جسے تم نے پکڑ لیا ہے۔ اس نے جواب دیا۔ میں لڑکی سے یہ بیان دلواؤں گا کہ یہ آدمی اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ ساہوکار کے گھر سے بھاگ چلو، شادی سے پہلے بھی پریشان کرتا رہتا تھا۔ چونکہ وہ امیر زمیندار کا بیٹا ہے اس لیے لڑکی اسے دھتکارنے سے ڈرتی تھی۔ اس آدمی نے ساہوکار کو قتل کر کے لڑکی سے کہا کہ چلو اس کے ساتھ۔ وہ لڑکی کو بھی قتل کر دینے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، خدا کے بندے تم بھی کچھ بولو، کیا تم انگریزی حکومت سے وفاداری کرو گے یا ایک مظلوم لڑکی کی عزت بچانے کی کوشش کرو گے جو اسلام قبول کر رہی ہے؟ میں تمہیں کوئی راستہ نکال دوں گا۔ میں نے اسے اسی بے تکلفی سے کہا جس بے تکلفی سے میرے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، لیکن تم ایسے حرامی ہو کہ اس لڑکی کو مسلمان بھی کر لو گے، اس کے ساتھ شادی بھی کر لو گے، مگر تھوڑے عرصے میں تمہارے آج کے جذبات شراب اور بدکاری میں ڈوب جائیں گے۔ اگر تم اسے لڑکی کے لیے ہمدردی چاہتے ہو تو مجھے یقین دلاؤ کہ تم ہمیشہ اس کے وفادار رہو گے۔ تم شاید سمجھ نہیں سکے کہ اس لڑکی کی محبت میری روح میں اتر گئی ہے۔ اس نے کہا، اور اصل ٹھگ نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ میں حرامی پن چھوڑ چکا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم اگر ہیرا پھیری پر اترو تو تم پورے چکر باز ہو۔ میری مدد کرو۔ میں نے مدد کا وعدہ کر دیا۔ لڑکی کو بلا کر اسے اچھی طرح بتایا کہ وہ کیا بیان دے گی۔ اسے قاتل کے خلاف بیان دینے تھے، اس پر بھی آمادہ ہوگی۔ میں نے اپنے طور پر لڑکی کا گہرا جائزہ لیا، اسے بولنے کا موقع دیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکی دھوکہ باز تو نہیں۔ مجھے کوئی ایسا اشارہ نہ ملا۔ اس کے دل میں ساہوکار کے خلاف جو نفرت تھی وہ اسے قتل کرا کے بھی نہیں نکلی تھی۔ اس نے قتل سے پہلے ساہوکار سے اپنے باپ کا سارا سود اور آدھا قرض معاف کرا لیا تھا، لیکن اس کے دل میں اپنے باپ کے خلاف بھی نفرت تھی۔ وہ اس لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس روز یہ نفرت اور زیادہ گہری ہو گئی تھی جس روز باپ نے اسے اتنے بوڑھے اور ایسے بھدے جسم کے ساہوکار کے ساتھ صرف اتنے سے لالچ سے بیعت دیا تھا کہ ساہوکار نے تھوڑا سا سود معاف کر دیا تھا۔ لڑکی کی ان باتوں سے مجھے شبہ ہوا کہ اس کا باپ جو اتنی پیاری بیٹی سے پیار نہیں کرتا تھا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ بچپن میں اس نے لڑکی سے کئی بار کہا تھا، وہ ملیچ مسلمان کی اولاد، اور اس نے لڑکی کو اس ساہوکار کے حوالے کر کے اس عداوت کی تسکین کی تھی جو اس کے دل میں لڑکی کے خلاف تھی۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ جب اس کے باپ نے اس ظالمانہ شادی کا فیصلہ کیا تو لڑکی کی ماں بہت روئی تھی، مگر باپ نے پرواہ نہیں کی تھی۔ میں نے ہر مذہب اور مختلف علاقوں کی عورتیں دیکھی ہیں۔ ہندو لڑکی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکی ہندوؤں سے بہت مختلف تھی۔ اس کی باتوں میں پختگی اور ذہانت تھی، بات سنتی تھی اور فوراً اچھا جی نہیں کہتی تھی، اپنی رائے دیتی اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی تھی۔ اس نے میری باتیں سمجھ لیں، مجھ سے کچھ سوال پوچھے اور معاملہ طے ہو گیا۔ تھانے دار کو بھی میں نے ایک راستہ بتا دیا۔ دراصل میرا کام ختم ہو گیا تھا، مجھے اس تھانے دار کو برآمد کرنا تھا اور برآمدگی کے بعد کارروائی میں شہادت دینی تھی، لیکن مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی لمبی کر لی۔ قتل کی واردات کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کیس میں میری حیثیت ایک گواہ کی بن گئی تھی، کیونکہ میں نے قاتل کو پکڑا تھا۔ نازک مسئلہ نوکرانی کا تھا، اسے گواہ کے طور پر پیش کرنا ضروری تھا، لیکن اب اسے یہ نہیں کہلوانا تھا کہ وہ لڑکی کے پیغام ملزم تک پہنچاتی تھی۔ اسے اب کسی اور طریقے سے استعمال کرنا تھا اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس سے ملزم کو فائدہ نہ پہنچ سکے۔ سوچ کر میں نے تھانے دار سے کہا تھا کہ وہ اس پر زیادہ توجہ نہ دے کہ ملزم کو ضرور سزا ہو، بری ہو جاتا ہے تو ہونے دو،
کوشش یہ کرنی تھی کہ تھانے دار کے خلاف کوئی شوشہ نہ نکل آئے۔ ہم نے ASI کو بھی اندھیرے میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات وہیں گزاری۔ سورج نکلنے سے پہلے ہم تھانے دار اور لڑکی کو ایک پالکی میں بٹھا کر روانہ ہوئے۔ پالکی اٹھانے والے گاؤں کے آدمی تھے۔ شہر پہنچتے ہی دونوں کو ہسپتال میں لے گئے۔ لڑکی کے دونوں کندھوں پر برچھیوں کے زخم تھے جو گہرے نہیں تھے۔ کھال کٹ گئی تھی۔ میں تھانے گیا اور پہلا کام یہ کیا کہ ایک کانسٹیبل کو جو لڑکی کے گاؤں بھیجا کہ لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو بلا لائے۔ میں ملزم کو حوالات سے نکال کر تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ یہ دراصل میرا کام نہیں تھا، لیکن میں نے اس دھاندلی کو جائز سمجھا۔ ملزم کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ قتل کے الزام میں پکڑے جانا خود بہت بڑی چوٹ تھی جس نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ جو کسر رہ گئی تھی وہ ان ملزموں نے پوری کر دی تھی جو حوالات میں بند تھے۔ میرے کہنے پر وہ اسے ڈراتے رہے تھے۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے ذرا پیار سے بات کی تو وہ رو پڑا۔ میں نے پیار اور شفقت کا رویہ اختیار کیا۔ اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی جو میں نے دے دیا اور وہ میرے اشاروں پر ناچنے لگا۔ اس نے اقبالی بیان دیتے ذرا دیر نہ لگائی۔ یہ بالکل وہی کہانی ہے جو میں آپ کو دوسروں کی زبانی سنا چکا ہوں، مگر اس میں لڑکی اور نوکرانی کا رول ہمارے ڈرامے کے لیے خطرناک تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ لڑکی کو اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ اس کی خاطر اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے اور لڑکی اس پر قربان ہونے کے تیار ہے۔ میں نے اس کے جذبات کو بھڑکا کر کہا کہ یہ مردانگی نہیں کہ وہ اپنے ساتھ لڑکی کو بھی عدالت میں خراب کرتا پھرے۔ یہ جذباتی دیہاتی مان گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا بیان دے۔ میں نے اسے بتایا۔ اس کا بیان مکمل کر کے اسے مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت بیان دینے کے لیے تیار کیا۔ اس کی گرفتاری ساہوکار کے گھر رکھی۔ نوکرانی کو میں نے جو بیان یاد کرایا اس میں اس پر زور دیا کہ ملزم ساہوکار کے گھر میں داخل ہوا۔ نوکرانی گھر میں اکیلی تھی۔ ملزم نے للکار کر پوچھا کہ لڑکی کہاں ہے؟ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ نوکرانی نے ملزم کو ایک کمرے میں یہ کہہ کر بٹھا دیا کہ وہ لڑکی کو بلانے جا رہی ہے۔ لڑکی کی بجائے وہ پولیس کو بلا لائی۔ ملزم نے پولیس کو دیکھ کر نوکرانی پر حملہ کیا مگر اسے ہتھ کڑی لگا لی گئی۔ یہ تو میں نے آپ کو نہایت مختصر سنایا ہے کہ میں نے شہادت کو کیا رنگ دیا۔ اس میں بہت باریکیاں اور کئی نازک پہلو تھے جو میں نے اس لیے نہیں سنائے کہ بہت طویل ہیں، آپ دلچسپی کھو بیٹھیں گے۔ مختصر یہ کہ میں نے دونوں دنوں میں شہادت تیار کی۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں نے یہ کیس پر جھوٹ کا رنگ چڑھا کر ناجائز حرکت کی تھی۔ میں نے یہ حرکت ضروری سمجھی تھی۔ ایک مظلوم لڑکی کا مستقبل سنوارنے کے لیے مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ساہوکار کے قتل کا مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ آپ نہیں جانتے کہ ہندوستان میں ہندو میرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتے رہے تھے، صرف اس لیے کہ میں مسلمان تھا۔ اپنی بعض کہانیوں میں ان کے سلوک کا ذکر بھی کیا ہے۔ میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شام سے بہت پہلے لڑکی کا باپ اور ماں آ گئی۔ میں نے باپ کو یہ کہہ کر ڈرا دیا کہ وہ قتل کے الزام میں پکڑا جائے گا۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو میں بیان بتاؤں وہ یاد کر لو، عدالت میں یہی بیان دینا۔ غریب سا کسان رضامند ہو گیا۔ لڑکی کی ماں کے بیان کو میں نے غیر ضروری سمجھا، پھر بھی ایک دو باتیں سمجھانے کے لیے اسے الگ بٹھا لیا۔ یہ عورت ایک اور کہانی کی کردار نکلی۔ لڑکی کا باپ رنگ اور نقش و نگار کے لحاظ سے اسی علاقے کی صحیح نمائندگی کرتا تھا۔ لڑکی کی ماں کے نقش بڑے اچھے تھے اور رنگ گندمی جوانی کی خوبصورتی بھی اس میں موجود تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت روتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ شفقت کی۔ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ وہ اپنے خامد کو کوستی تھی جس نے اس کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں اس سے پوچھ بیٹھا کہ تمہارا خامد اپنی بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اس کی بیٹی نہیں۔ اس نے جواب دیا۔ اور کس کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت تک میں اسے اپنے ساتھ خاصا بے تکلف کر چکا تھا۔ میرے سوال کا اس نے جواب نہ دیا، سر جھکا لیا۔ اگر تم برا نہ مانو تو یہ شک مجھے بھی ہے کہ یہ بیٹی تمہارے خامد کی نہیں۔ میں نے کہا تم غم نہ کرو، تمہاری بیٹی کو میں صاف بچا لوں گا اور اس کی زندگی سنوار دوں گا۔ میرا خامد ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے کہا یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں۔ اس نے شمالی ہندوستان کے ایک دور کے علاقے کا نام لے کر کہا، وہاں میری شادی ہوئے 2-4 روز گزرے تھے۔ ہم بہت غریب لوگ تھے، جنگلات میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ وہاں شکاری آیا کرتے تھے، بعض اپنے ساتھ خیمے لاتے تھے اور بعض ڈاک بنگلے میں رہتے تھے۔ ایک شکاری آیا، مسلمان تھا، بہت خوبصورت جوان تھا۔ اس نے جنگل میں مجھے دیکھ لیا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، بڑی پیاری باتیں کرتا رہا اور چلا گیا۔ میں اسے دل میں یاد کرتی رہی۔ میں نے اتنا خوبصورت جوان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 6-7 روز بعد پھر آیا۔ اب میں جان بوجھ کر اس کے راستے میں آئی اور میں اپنی خواہش اور پسند کا شکار ہو گئی۔ لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا رنگ اور نقش اپنے باپ کے تھے۔ میرے خاوند نے صاف کہہ دیا کہ یہ اس کی اولاد نہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے تمہیں اس شکاری کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ تم اجرت کے لیے اس کا کوئی کام کر رہی ہو۔ وہ مجھے وہاں سے لے آیا اور جگہ جگہ خراب ہوتے ہم اس گاؤں میں آ گئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے خاوند نے اس لڑکی سے کبھی پیار نہ کیا اور یہ جوان ہوئی تو ذرا سے لالچ میں آ کر اس ساہوکار کے حوالے کر دی۔ مجھے اپنے تھانے میں واپس جانا تھا۔ میں نے تھانے دار کی برآمدگی کی رپورٹ تیار کی اور اپنے ہیڈ کوارٹر چلا گیا۔
تھانے دار ہسپتال سے فارغ ہوا تو قتل کا کیس عدالت میں گیا۔ تھانے دار نے لڑکی کو ساہوکار کے گھر رکھا اور ساہوکار کے بیٹوں کو ڈرایا کہ وہ اسے گاؤں نہ بھیجیں ورنہ پکڑے جائیں گے۔ مجسٹریٹ نے کیس سیشن سپرد کر دیا، لیکن صفائی کے وکیل نے گواہوں کے بیانات میں تضاد واضح کر دیا تھا۔ عدالت میں جھوٹ کو سچ ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے شک تھا کہ کیس کا یہی حشر ہوگا، وہی ہوا۔ ملزم سیشن کورٹ سے بری ہو گیا۔ تھانے دار اور لڑکی کے اغوا کے بعد کی کارروائی الگ کہانی ہے۔ 6 ماہ بعد تھانے دار نے لڑکی کو غائب کرایا، 150 میل دور اپنے ایک دوست کے گھر پہنچا، پھر خود گیا، لڑکی کو مسلمان کیا اور شادی کر لی۔ 4 سال بعد دلی میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ کیس کے بعد یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ میں لڑکی کو نہیں دیکھ سکا تھا، ان کا ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا۔